السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ سورہ النمل، رقم السورہ 27 سورت کا نمبر 27 اور پارہ ہے 19 اور رقم الآیہ 20 آیت نمبر 20۔ پچھلے درس میں اللہ کی توفیق سے ایک چھوٹی سی حشرات الارض چیونٹی کا تذکرہ آپ نے سنا کہ کس طرح اس نے توحید کا اعلان کیا اور اللہ نے اس چیونٹی کی گفتگو کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور چیونٹی کی گفتگو کو سن کر عظیم الشان نبی سلیمان السلام نے شکرانے کے دور پر دعا کی۔ پتہ نہیں آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ 19 نمبر آیت تھی وہ اسی صورت کی، 19واں پارہ سورہ النمل اور آیت نمبر 19۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ شکرانے کے طور پر ساری زندگی بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسے پرندے کا تذکرہ ہے جس کو ہدہد کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بڑی سمجھ دی ہے، اور اس کے لیے زمین کو اللہ نے شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے، اس کو پانی نظر آ جاتا ہے۔ یہ لشکر سلیمانی کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ جنوں پر بھی اور پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ سفر کے اندر رستے میں جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو سلیمان السلام ہدہد کو بلاتے تو وہ اس کی نشاندہی کرتا اپنی چونچ کے ساتھ کہ اس جگہ پر پانی زمین کے قریب ہے۔ جب نشاندہی کر دیتا تو پھر جن اس کو کھودتے اور پانی نکال لیتے اور لوگ استعمال کرتے۔ آج اس وقت جب نبی سلیمان السلام کو ضرورت پڑی
تو انہوں نے جب جانچ پڑتال کی تو اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب انہوں نے پرندوں کی حاضری لگائی، ان کی جانچ پڑتال کی، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھی کیا ہو گیا ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو دیکھ نہیں پا رہا، ام کان من الغائبین، یا پھر وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب نبی سلیمان علیہ السلام بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اصل عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا تو کیا نبی یہ کہتے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پھر یہ کہتے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا موجود ہی نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اب اس کی انسپیکشن کی تو جب بڑا افسر آتا ہے تو جب کوئی بندہ ابسینٹ فرام ڈیوٹی ہو، پہلے سے کوئی سرکاری آفیسر ملازم شاید کوئی نہ کوئی ہوئے، جڑا بندہ ایبسینٹ فرام ڈیوٹی ہوتا ہے نا تو انہیں تو پھر پیڈا ایکٹ لگ جاتا ہے، انہوں سزا ملتی ہے، یہ بندہ ڈیوٹی تو ہی غیر حاضر ہے۔ اج اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہیں عظیم الشان بادشاہ نے پوری دنیا دے اور رب دے نبی بھی نے، آپ نے جدو حاضری لگائی تو ہدہد غیب ایبسنٹ فرام ڈیوٹی، تو آپ نے سزا کا اعلان بھی کر دیتا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اعلان کر دینے ہدہد نوں جس وقت غیب پایا، آپ کہتے ہیں کہ میں انہوں بڑی سخت سزا دیواں گا یا پھر میں انہوں بالکل سپاہی کر دیاں گا۔ ہاں اگر کوئی معقول عذر دلیل میرے کو لے کے آئے گا تو پھر جان چھوٹ سکتا۔ یہ گلاں باتاں ہو رہی ہیں نے تے رب دا قرآن کہندا ہے ایویں تھوڑا جہا ٹائم گزریا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو اے ہدہد چھلانگا مارتا آ گیا، تو آگے کہنے لگا جی میں ہوں نہیں آ رہا، احط بما لم تحط به، میں ایسی بڑی زبردست خبر لے کے آ رہے ہیں اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جنہاں تانوں بھی پتہ نہیں۔ بڑا زبردست دلیل دیتی، اللہ دے پیغمبر تو پریشانی اور سوچا جو مبتلا ہو گئے کہ میں عظیم الشان بادشاہ پوری دنیا دا ایک کہڑی خبر لے کے آ گیا جنہیں میرے نہیں پتا۔ کہنے لگا ہاں بالکل اس طرح ہی ہے، میں ایسی خبر لے کے آیا جنہیں تانوں بھی پتا نہیں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، تو میں ہوں نہیں سبا علاقے تو آ رہے ہیں، بِنَبَإٍ یقین، تو یقینی خبر لے کے، اتھینٹک پکی خبر لے کے۔ یہ ہدہد بھی سانوں دسدا ہے بھی جدوں گل کرنی ہے وہ کرنی ہے جی پکی ہوئے تو با دلیل ہوئے، تو جس گل کی دلیل کوئی نہیں انہوں کرن دا فائدہ ایویں بندہ کسی چوک سے چرستے گل کر دے تو اگلے پوچھنا ہاں بھی تیرے کو دلیل کی ہے، تو دلیل تو ہونی چاہیے نا، تو ایسی دلیل نہ ہوئے وہ بندہ سی نا جی اپنے اہل حدیثاں دے جڑے نمازی نے ماشاء اللہ وہ بھی بڑے مسئلے انہوں نے آدھے ہوں نے بڑے تیز ہوں۔ وہ ایک دفعہ بندہ ایک مسئلہ پوچھا حضرت صاحب کو وضو تو بغیر نماز ہو جاتی، وضو تو بغیر نماز ہو جاتی۔ اچھا تمہیں میں اپنے علاقے کا سچا واقعہ بھی سناؤں ڈاکٹر صاحب، نام نہیں لینا میں تو کچھ لوگ شاید سمجھ جائیں گے۔ اپنے علاقے کا ادو حاضر سروس سمجھ لو وزیر خارجہ، تو
اے برج کا علاقہ اس سے قریب کتنے جنازہ پڑھنے واسطے. تو قصور کے ایک بڑے وکیل نے میرا انہوں نے بڑا اچھا تعلق ہے، انہوں نے تعلق سی. وہ جنازہ پڑھنے کے نال چلے گئے. جنازہ کھڑا ہو گیا، وہ وزیر خارجہ صاحب کا وضو نہیں سی ہے. تو وہ وکیل صاحب پوچھتا ہے بھی جنازے واسطے بھی وضو ضروری ہے، جنازے واسطے وضو ضروری ہے. وہ بندہ کو بڑا گھران سی وکیل بھی کہتے جی تے واسطے کوئی ضروری نہیں، تم اوے پڑھ لو. تو انہیں سچ مچ جنازہ وضو تو بغیر پڑھ لیا. تو جدوں نے جنازہ پڑھے نا تو میں حیران بھی ہو گیا. کہتا جی تھی گڈی تو میرے نال آپ واپس میرے نال تھی جانا ہے شہر تک. گڈی چ بہ گئے. انہوں پوچھنے لگے وزیر خارجہ صاحب بھی وکیل صاحب واقعی ہمیں وضو تو بغیر ہی جنازہ ہو جاتا ہے. تو کہتا جی ویکو جی تھی کہڑا رب واسطے پڑھنا ہے، یہ تو سیاسی جنازے پڑھنے ہوتے ہیں لوگوں نے منہ رکھنے واسطے. تو یہ جنازے واسطے وضو کی کوئی ضرورت ہے نہیں. ان کے سارے قوم کی حالت ہے. وہ بندے نے پوچھا حضرت صاحب نے بھی وضو تو بغیر نماز ہو جاتی. تو حضرت صاحب تو خاموش سن. میں دلیل کی گل کر رہا. بندہ گل ادو کرے جن کے کول دلیل ہوئے، تو جی دلیل نہیں تو پھر بندے چپ رہنا چاہیے. وہ نال کول بندہ بیٹھا سی، وہ چھیتی نے بول کر ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے. حضرت صاحب بڑے پریشان ہو گئے بھی مفتی صاحب کو تو پیدا ہوئے. انہیں کہا بھی گل ہے بھی اصولی گل تو یہ سی بھی مسئلہ تو نے میرے کو پوچھا ہے کہ تیرا کام سی تو صبر کردا، ذرا انتظار کر دے. بسم اللہ. حضرت صاحب کہنے لگے بھی تو یہ دس بھی تیرے کو دلیل کی ہے گی، تو جو کیا بھی وضو تو بغیر نماز ہو جاتی ہے تو تیرے کو کی دلیل ہے. غور کرنا. آنا جی میں کئی باری پڑھی، میں وضو تو بغیر کئی باری پڑھی. بھائی یہ کوئی دلیل ہے؟ رب کا قرآن کہندا ہے تو اعلان کون کر رہے نکا جا پرندہ، وہ بندے پرندے جی دخل ہونی چاہیے نا کم از کم. ایویں بندہ منہ چ گلا کھڈی جائے تو کل انسپیکشن ہوئے اگلے پکڑ کے لے جان. سائبر کرائم اج کل بڑا ظلم چل رہا نا. کئی ایویں موبائل تو ویسے سٹی آتے ہیں، وہ گھروں چک کے لے جاتے ہیں، وہ پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں بندے سے چنگی طرح، دوبارہ پھر وہ یہ کام نہیں کرتا. اے دیکھو رب کا قرآن کی اعلان کر رہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ. اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہد کہندے میں ہنے ہی آ رہا ہوں، سبا علاقے تو آ رہا ہوں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. میرے کو ایک پکی خبر ہے، اتھینٹک خبر ہے، پکی با دلیل. اللہ اکبر. کہنے لگا یہ جڑا سبا ہے نا جی، یہ مفسرین لکھا ہے بھی ایک بندے کا نام ہی، یہ علاقے کا نام ہی، یہ بستی کا نام ہی. اس جگہ تو اس تو مراد بستی ہے علاقہ. سبا شہر نو کہہ لو، یہ سن آئے یمن بھی کہتے ہیں. یمن شہر تو کچھ دور یہ رستہ جگہ ہے جنہوں اللہ نے قرآن سے بیان کیا ہے. اور ایک سورت میں رب نے اس سورت کا نام ہی سورہ سبا رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ علاقے کے نام سے سنا. کہنے لگا جی میں عجیب صورتحال دیکھی. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں عجیب و غریب منظر دیکھے ہے. انی وجدت امرأۃ، میں ایک عورت نو ویکھے ہے، تملکہم، وہ لوگوں کی حکمرانی کر رہی، ملکہ بلقیس. ملکہ بلقیس تو جگہ کہڑی سی؟ سبا. کہنے لگے میں عجیب و غریب منظر دیکھا، وہ تھے عورت حکمران بنی. اللہ اکبر. تو عورت بھی ایسی. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے انہوں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا کیا، ہر چیز کا. آگے بیان کرتے ہیں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تے اس بی بی نو، اس عورت نو، اس ملکہ نو ایک بہت بڑا تخت بھی دیتا گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے، میں نماز تو پہلے مطالعہ کر رہے تھے الحمدللہ، کہ وہ جڑا تخت
ملکہ بلقیس نو ملیا سی نا 80 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا تے 30 ہاتھ اچا تے اندر اندر موتی لگے سن تے سرخ یاقوت تے سفید زمرد تے انج لگینیاں نال وہ چڑھیا ہوا سی، بڑا خوبصورت، بڑا عرش تخت انہوں اللہ نے دیتا ہے. لیکن پرندے نے حیرانگی کا اظہار کیتا، نکا جا خود حیران ہو رہے ہیں بھی حکمرانی کرنا تو مردوں کا کام ہے، تو یہ عورت حکمران بنی پھرتی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمرانی کرنا عورت کے بس کا کام نہیں. سرکار نے 1400 سال پہلے فرما دیتا سی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جڑی قوم اپنی حکمرانی دا انتظام کسی عورت کے ہاتھ سے پکڑا دے نا، وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اسی نہ چیز کا خیال نہیں کرتے. جب یہ خبر دیتی نا لیا کے اللہ دے نبی سلیمان السلام واقعی غور کرتے مجبور ہو گئے، معافی بھی انہوں مل گئی، لیکن انہیں ایک لمبی تقریر کی تھی. ہے تے ہو دے توجہ کرنا، زندگی اندر بندے نو ہمیشہ وہ گل کرنی چاہیے جندے وچ وزن ہووے، جندے اندر صداقت ہووے، جندے اندر حقانیت ہووے، تاکہ جڑے لفظ تسی منہ چو کڈو وہ تاریخ دا حصہ بن جان. ہد نے باتاں کیتیاں، میرے رب نے انہوں قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے. ہد پرندہ، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 پرندے، حدیث ہو سکتا تسی پہلے نہ سنی ہوئے، جے سنی ہے تو رپیٹ کر لو. 4 پرندے نو مارن تو آپ نے منع کیا. 4 پرندے یا حشرات الارض کہہ لو. آپ نے فرمایا ایک تو تسی چیونٹی نو نہیں مارنا، چیونٹی نے توحید دی گلاں کیتیاں قرآن اندر، چیونٹی نو نہیں مارنا. دوسرا شہد دی مکھی نو نہیں مارنا. اور تیسرے نمبر تے ہد پرندہ انہوں بھی قتل نہیں کرنا. تو چوتھے نمبر تے ایک پرندہ ہے، ان کا نام ہے سرد، سوا را دال. انہوں اپنی بولی کہتے ہیں لٹورا. انہوں نے شاید کسی میں لکھا ہوئے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ لٹورا پرندہ ہے نا، یہ سر وڈا ہوتا ہے، تے پیٹ یہ سفید ہوتا ہے، تے پچھلا حصہ یہ سبز ہوتا ہے. یہ پرندیاں کا شکار کرتا ہے. ظاہر ہے کسی علاقے ہوئے گا، کسی نے دیکھا ہوئے گا. یہ 4 چیزاں آپ نے اس واسطے منع کی تھیں. انہیں ایک ہد بھی ہے کیونکہ انہیں توحید کا اعلان کیتا ہے، تے ہد دی تقریر نو اللہ رب العزت نے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیتا اور سانوں یہ دسیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیڑی ذات ہے. غور کرنا، قرآن سے انہوں نے ہد دی تقریر آپ نے بیان کی تھی. اللہ اکبر اللہ وجدتها وقومها. اے نبی سلیمان علیہ السلام، میں تے حیران ہو گیا، میں اس ملکہ دی قوم نو ویکھیا ہے تو اس بادشاہت کرنے والی عورت نو بھی دیکھیا ہے. وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. رب سچے نو چھڈ کے تے اے تے دی قوم سورج دی پوجا کرن گئی. دعا کرو اللہ ساری قوم نو شرک تو بچا. شرک بہت بڑی لعنت ہے، توحید بہت بڑی دنیا دے اندر دولت ہے. اللہ کرو دعا کریے اللہ سونے تو توحید دی نعمت دیتی ہے، قیامت تک اندے تے قائم رکھنا. تو یا اللہ جدو موت آوے ادو بھی کلمہ توحید نصیب کرنا. او رب دی کریے بندگی، او رب دی کریے بندگی، چھڈ دے وہ بندگی ہوراں دی. آؤ پھڑیے مرشد مدنی، سبحان اللہ، آؤ پھڑیے مرشد مدنی، چھڈو پیر بھی باقی ہوراں دی. جنہیں پھڑ لیا مرشد مدنی وہ تے بندہ ذل جلالے دا، ہر ویلے کھلا ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا. عبادت کدی کرنی اللہ دی، پوجنا کنوں اللہ، رکوع سجدے کدے واسطے اللہ، نظر و نیاز کدے واسطے اللہ، دعا کدے کول کرنی اللہ. اگر کوئی بندہ عبادت دی کوئی بھی قسم رب سچے نو چھڈ کے نا تے کسی اور واسطے کرے تے انہوں مشرک کہندے نے، تے اے ظلم ہے، صرف ظلم نہیں ظلم عظیم ہے. اللہ کہندے نے ان الشرک لظلم عظیم.
اللہ سانو اس شرک تو بچائے، اس ظلم تو بچائے، اور توحید دا پرچار کرنے دی توفیق دے، توحید تے قائم رہن دی توفیق دے۔ آپ سرکار نے حدیث وچ فرمایا تیرے ٹوٹے ہو جان، تو چل جائے، سڑ جائے، تیرا کیما کیما ہو جائے، برداشت کر لیں، لیکن رب نال شرک برداشت نہ کرے، کیونکہ شرک اتنی بڑی گندگی ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے، زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ اے توجہ نہ، آخری جملہ سن لو ذرا، زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں نال خلا پر ہے، تے ایک رائی دے دانے دے برابر شرک آ گیا تو ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیا۔ یہ اتنی بڑی غلاظت ہے شرک والی۔ اللہ مینوں اور تانوں توحید تے قائم رکھے اور ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے۔ آؤ بیماراں واسطے، پریشان لوگوں واسطے دعا کر دی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار، اللہ اپنی رحمت نے سب نو معاف فرما۔ یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، بد امنی ہے، اللہ تو قدرت رکھن والے علی کل شیء قدیر ہے، لوگاں دے دل تیرے قبضہ قدرت اندر نے۔ اے میرے اللہ جنہ گھراں دے اندر بد امنی ہے، اللہ اپنی رحمت نال امن پیدا فرما دے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے نے، اللہ شیطان دا اثر دور کر کے انہاں دے اندر پیار محبت پیدا فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، خاص کر اے عرش والے اللہ فلسطین اندر ظلم اور ستم بربریت دی انتہا ہو گئی، اللہ تو نہ مجبوراں مقہوراں دی مدد فرما۔ یا اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما، جڑے ظالم نے انہوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نو تباہ و برباد کر دے، ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو قدرت رکھ لے، ساڑھے جسم دا خالق مالک بھی تو ہے۔ اے یسوع والے اللہ ساڑھے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو نکال دے، ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات تندرست فرما دے۔ اے میرے اللہ سانو فار ایور تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے انہوں معاف کر دے، خاص کر ساڑھے والدین تے رحم فرما، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین کو معاف کر کے جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچے اس نعمت کی قدر کر دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ باہر ہی کر دیں